الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، نماز کے فضائل میں درس جاری ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن مظعون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدایا ہوا یعنی سکھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا جو ہے وہ 70 سال طے کرتا ہے۔ اور جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے جنات عدن میں 50 درجے ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا ایک سدایا ہوا یعنی تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال جو ہے وہ دوڑتا رہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عصر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، اس کو پڑھے گا، اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو یہ 5 نمازوں کی فضیلت آپ نے جدا جدا سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمازی کو جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ان کو کس عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی عثمان بن مظعون ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اس بات کو بھی سن لیں کہ یہ حج مبرور کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں مبرور حج کا تذکرہ ہے۔ معلوم کرتے ہیں کہ حج مبرور ہے کیا، مراد کون سا حج ہے حج مبرور کا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول یا وہ حج جس میں کوئی گناہ انسان نے نہ کیا ہو۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج مقبول یا حج مبرور وہ ہے جو لڑائی جھگڑے گناہ ریا سے بالکل خالی اور صحیح طور پر اس حج کو ادا کیا جائے۔
ایک اور جگہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو اور نمود و نمائش نہ ہو، ان چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہو، یا وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچا رہے۔ حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حج مقبول یعنی حج مبرور وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زہد اور تقوی اختیار کرے اور آخرت کی طرف اس کی رغبت ہو کہ آخرت کے لیے میں نے نیکیاں جمع کرنی ہے۔ اسی لیے حج مبرور وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے، اس کے دل میں سوز، آنکھوں میں تری یعنی اللہ کے خوف سے روتا رہے۔ حج کرنا آسان ہے اور حج سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ جو حج تو کر لیتا ہے بعد میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے اس جیسی 25 نمازوں کا ثواب اور جنت الفردوس میں 70 درجے رینک یعنی اس کے نامہ اعمال میں بلندی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ظہر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر بندہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جنت کے اندر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 70 درجے جو ہے وہ بلند ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا تمام رات نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا سارا دن نماز پڑھی۔ عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھو ساری رات عبادت کا ثواب، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھو سارا دن جو ہے وہ عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر و عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور جماعت سے کوئی بھی رکعت فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ منافق یعنی منافقت اس سے دور کر دی جائے گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔